بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک کوسچن آیا ہے، اس میں پوچھا گیا ہے کسی بہن کی طرف سے کہ حیض کی حالت میں عورتوں کا عبادت کرنا کیسا ہے۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، کافی ہماری جو ہے نا مسلمان خواتین ان کو اس مسئلے کا نہیں پتہ کہ جو ایام خاص ہوتے ہیں یعنی کہ حیض یا پیریڈز کے دنوں میں جو ہے نا وہ کون سی عبادات جو ہیں وہ کر سکتی ہیں اور کون سی عبادت وہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتی۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ تفصیلاً جو ہے نا شریعت کے مطابق جو ہے حکم ہے وہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ سارا گائیڈ کروں گا، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عبادت کرنا جو ہے نا وہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے، فرض ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے اگر استطاعت رکھتا ہو۔ ایسے ہی عبادات جو ہے نا انسان اگر کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں جو ہے نا وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تو کل مرنے کے بعد جو ہے وہ انسان کو اس کا قبر اور حشر میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی خواتین ہیں جو کہ ہر خاتون کو جو ہے وہ جب وہ بالغ ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے نا پیریڈز ہوتے ہیں، تو اس دوران جو ہے نا وہ فرض جو ہے نا وہ فرائض اپنے سر انجام نہیں دے سکتی۔ جو عبادات جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ فرض ہے، یہ حج ہے، یہ نہیں کر سکتی اگر وہ جو ہے وہ اس میں حالت حیض میں ہو تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سی ایسی عبادات ہیں جو آپ نہیں کر سکتی اور کون سے ایسے جو ہے نا وہ تسبیحات وغیرہ ہیں یا کوئی درود ہے یا کچھ بھی آپ وہ پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ جو عورت حیض کی حالت میں ہوگی وہ عورت جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھ سکتی جتنے دن حیض رہے گا وہ جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ جب یہ ختم ہو جائے تو غسل کر کے پھر وہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر روزہ نہیں رکھ سکتی، جتنے دن حیض ہے روزہ نہیں رکھ سکتی۔ آپ اس کے نفلی جو روزے ہوتے ہیں بعد میں 6 دن، وہ جو رمضان شریف گزرنے کے بعد، عید گزرنے کے بعد 6 دن جو ہوتے ہیں وہ آپ جو ہے نا وہ وہاں وہ قضائی دے سکتی ہیں روزوں کی، لیکن جب آپ کو پیریڈز ہو جائیں تو آپ روزے نہیں رکھیں گی۔ تیسری جو ہے نا وہ بڑی وجہ جو ہے آپ جو ہے نا قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، قرآن مجید کو آپ پڑھ نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 مین وجوہات ہیں، نہ آپ قرآن مجید کو چھو سکتی ہیں نہ آپ قرآن مجید کو پڑھ سکتی ہیں۔ اور اب جو مسئلہ ہے، اب یہ مسئلہ میں آپ کو تفصیلاً بتاتا ہوں کہ کچھ اور بھی عبادت ہوتی ہیں، جیسے کلمہ شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے، کلمہ وغیرہ پڑھنا ہے، یا کوئی بھی آپ لگا لیں، استغفر اللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایسی تسبیحات ہیں جو کہ انسان چاہتا ہے کہ میں ہر وقت وہ ذکر اذکار کروں، تو میں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ تسبیحات جو ہے نا وضو کر کے کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی تسبیح آپ کلمہ شریف کی کرنا چاہیں تو آپ وضو کریں اور کلمہ شریف کی تسبیح کر سکتی ہیں اگر آپ پیریڈز میں بھی ہیں تو، ٹھیک ہے۔ درود شریف بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، جو مرضی ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اگر آپ حالت حیض میں ہیں وضو کریں اور آپ پڑھ سکتی ہیں۔ کہیں آپ نے جانا ہے، مجلس ایسی ہے جو کہ مذہبی ہے، آپ وہاں اگر قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے تو آپ قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی، نہ آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن آپ شرکت کر سکتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھ سکتی ہیں، کلمہ شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، وضو کر کے پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے۔ تسبیحات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، جو مرضی آپ پڑھنا چاہیں جی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ تھا، میری بہن نے کسی نے سوال کیا تو میں نے سوچا آپ سب کو جو ہے نا اس کے بارے میں آگاہی دیتا چلوں۔ تو ایسے افراد جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے، یعنی کہ تمام خواتین کا اس میں فائدہ ہو جائے اور آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے نا وہ نیکیاں لکھی جائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔